من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، محرم الحرام دی آمد تقریباً ہو چکی ہے۔ آنے والی رات محرم الحرام دی پہلی رات ہے۔ اسلامی سال دا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور ابتدا کہ اسلامی سال دا آغاز محرم تو ہوئے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بصیرت اور مہینہ حرمت والا بھی ہے، کہ 12 مہینے چو 4 حرمت والے نے، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم اور چوتھا رجب۔ حرمت و تقدس یہ ہے کہ اس مہینے اندر کوئی جنگ اور جدل
نہ ہوئے۔ اور کوئی ایسا عمل نہ ہوئے جدے نال اللہ اور رسول دی نافرمانی ہے۔ میری اور تہاڈی بدقسمتی ہے کہ جو ہی محرم دا مہینہ ساڑے ملک وچ آندا ہے، ہر آدمی پریشان ہوندا ہے اور دعا کردا ہے کہ یا اللہ یہ محرم الحرام خیر و عافیت نال گزرے، ملک وچ امن رہے، سکون رہے۔ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیے۔ کائنات جی ایک مذہب ہے جس نو یہودی مذہب کیا جاتا، اسلام دا سب تو بدترین دشمن مذہب ہے۔ آپ کی زندگی دیکھ لو، عیسائی بہت سارے مسلمان ہوئے نے حضور دی دعوت، اور یہودی گنے چنے بلکہ میری معلومات تک حضور دے سارے دور نبوت ٹوٹل 12 یہودی مسلمان ہوئے، جو میری معلومات۔ عیسائی باقی مشرکین بہت سارے مسلمان ہوئے۔ یہودیت دے اندر تعصب بہت زیادہ ہے، اور اسلام دے بدترین دشمن۔ اسی واسطے تسی نماز دی ہر رکعت یہ دعا کر دیو، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے انہاں دے راہ تو سانو بچا لے۔ وہ مغضوب کون؟ بالاتفاق یہود نے، والضالین تو مراد گمراہ عیسائی نے، اور مغضوب تو مراد یہود نے۔ انہاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت ایک نمایاں فرق ہے۔ عیسائیت دے اندر انبیاء دی شان جو غلو ہے، گستاخی نہیں، شان انبیاء دی پڑھانا عیسائیت مذہب وچ ہے، لیکن کسی پیغمبر اور نبی اور اللہ والے دی گستاخی یا عیسائی مذہب وچ نہیں۔ یہودیت دے اندر غلو بھی ہے اور ساتھ ساتھ گستاخی بھی۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام دے گستاخ، اور بھی کئی انبیاء علیہ السلام دی گستاخی دا تصور یہود دے اندر ہے۔ اور تسی یہ بات جان دیو کہ یہود دا انعام سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یہودا دی وجہ تو ہے۔ انہیں ایک بیٹا سی یہودا، انہاں دی اولاد آگے یہود کہلائی، اور پھر آہستہ آہستہ مذہب کی صورت اختیار کر گئی۔ یہودیت دے اندر
بہت سارے ایسے گناہ یا عیوب موجود نے جس وجہ تو اللہ نے انہاں تے غضب فرمایا. ساتھ ہی میں نے اور تہانوں بھی متنبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ولا النصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود اور نصارہ نو اپنا دوست گہرا دلی جگری دوست نہ بنانا. یہود نال دوستی حرام اور پیغمبر نو یہود تو اس قدر نفرت سی کہ آپ نے اپنی زندگی دے آخری ایام وچ فرمایا سی کہ میرے صحابہ ہو سکتا ہے میں دنیا تو چلا جا اور وفات زندگی نہ کرے، میری وصیت تے عمل کرنا جی اللہ تو موقع دے، استطاعت دے، طاقت بخشے تو یہود نو عرب دی زمین وچ نہ رہنے دینا، نکال دینا یہود. یہ تہاڈے خلاف سازشاں تو باز نہیں آن. تو یہود نو یہ دکھ ہے اسلام اور اہل اسلام دے بارے دل وچ کہ انہاں نے اور انہاں دے پیغمبر نے سانو جزیرہ عرب چوں نکلن دا حکم دتا سی، اور اسی واسطے آج تک اسرائیل دے یہود خیبر اور عرب نو اپنا مقبوضہ علاقہ تسلیم کر دینے کہ ساڑھے دے علاقہ چھین آ گیا. اور پھر یہود دے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دی گستاخی بھی ہے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ یہود اولاد نے اسحاق علیہ السلام، اسحاق دے بیٹے یعقوب اور یعقوب دا بیٹا یہود، انہوں نفرت اس وجہ تو ہے کہ اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام نے بیت اللہ نو آباد کیوں کیتے ہیں. اسی واسطے یہود تاکید ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں، ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام. شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری رحمہ اللہ دے بارے انہوں دی تحریر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے یہودی نے سوال کیتا سی، یہودی پادری نے، پوپ نے، کہ قرآن پاک جو کوئی ایسی دلیل دے دو جس تو واضح ہوئے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ قرآن صریح نص تو نہیں. اتنا ہی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اسماعیل علیہ السلام دا نام تو وہاں نہیں. کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، اسحاق نے ساڑھا عقیدہ ہے. لیکن اپنے قرآن تو اپنی کتاب الہامی تو ثابت کر دو کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ نے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جس وقت اللہ دے فرشتے مہمان بن کے ابراہیم علیہ السلام دے کل آئے سن انسانی صورت آپ نے بچڑا ذبح کیتا، اور عجیب بات ہے کہ آپ نے گائے نو ذبح کیتا ہے تاکہ کوئی یہودی اپنے آپ نو ابراہیمی نہ کہے، کیونکہ ابراہیم دے مذہب گائے دی پوجا نہیں ہے، گائے نو ذبح کرنا ہے. بچڑے نو آپ نے ذبح کیتا ہے، ذبح کر کے
اور پھر اللہ دی حکمت دیکھو، یہ جو ہندو مذہب ہے یہ آج بھی گائے دی پوجا ہے، اصل دے اندر یہودیاں دی بگڑی ہوئی شکل ہے ہندو بھی۔ ہندو بذات خود کوئی مذہب نہیں، انہوں نے پاس جو کچھ ہے وہ یہودیت دا ہی ہے۔ اور ہندوستان دے اندر باقاعدہ برہمن یہود دا عقیدے دا حامل شخص آیا جی آج تک پوجا جاری ہے اور جدے نام تے ہندو مذہب قائم۔ تو غور کیجئے، میں یہودیت دی تھوڑے جے تاریخ دا تذکرہ کر کے بات نو ایک طرف لے جانا چاہنا، محرم الحرام نل اس دا تعلق جوڑنا۔ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ بھی اللہ نے گائے ذبح کروائی سی، اس دے اندر بھی یہی عقیدہ سی کہ کوئی ہندو اور کوئی یہودی اپنے آپ نو موسوی بھی نہ کہہ سکے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ بھی گائے ذبح کروائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچڑا ذبح کروایا گیا۔ آپ نے گوشت تیار کیتا، فرشتیاں نے نہ کھایا، تو اس وقت سیدہ سارہ علیہ السلام جدو پریشان ہوئی، ابراہیم پریشان ہوئے تو فرما فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرمایا کہ اے ابراہیم ڈرو نہ پریشان نہ ہو، اسی اللہ دے فرشتے ہیں اور تو ایک بیٹے دی خوشخبری دینے واسطے آئے، اللہ تو نے اسحاق عطا کرے گا، اسحاق جوان ہوئے گا، پھر اللہ تو پوتا یعقوب بھی عطا فرمائے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو قرآن واضح کر رہے، یہ اسحاق نے ذبیح اللہ پڑھنا ہوندا، یہ ذبح ہونا ہوندا، یا ذبح دا بارے اس دا بارے عقیدہ ہوندا، تے اللہ پہلے ہی ابراہیم نو کدے پوتے دی خوشخبری نہ دے، پوتے دی خوشخبری نہ آندی، کیوں کہ اگر پوتے دی خوشخبری پہلے آ جاندی تو پھر حضرت ابراہیم فرما دے کہ یا اللہ پہلے وہی آئی کہ پوتا ہوئے گا، ہن وہی آ گئی کہ بیٹا ذبح کرو، اے دو وہی اندر تضاد پیدا ہوندا۔ فرمایا اسحاق جوان ہوئے گا، اولاد ہوئے گی، آگے خدا بیٹا یعقوب ہوئے گا، بیٹے دی خوشخبری بھی ملی اور پوتے دی خوشخبری اس واسطے دیتی گئی تاکہ قیامت تک کوئی یہودی ذبیح اللہ اسحاق نو نہ کہہ سکے۔ فرمایا ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی نسل جو اولاد جو پیدا ہوئے نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ تو بھی یہود نو چڑ ہے اسماعیل علیہ السلام دینا، اور اصل وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ آباد کیوں ہوئے ہیں، اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام نے آباد کیوں کیتا ہے، اور ساڑھے قبلے دی طرف توجہ محبت احترام ساڑھا بیت اللہ مقدس تک کم ہویا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام بیت المقدس دے امام سن اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دے امام سن، دونوں بیٹیاں نو اللہ نے امامت عطا فرمائی۔ ابراہیم باپ نے ایک بیٹا بیت المقدس دا امام، دوسرا بیٹا بیت اللہ دا امام، اے علاقہ اللہ نے بیت اللہ دی امامت اسماعیل دے حصے اندر فرمائی، اور ادھر وراثت دوسری امامت اسحاق علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو جدوں آخری نبوت آئی میرے توڑے محبوب دی، پھر جی آپ بیت اللہ اندر ہی امام ٹھہر دے، پھر کیا جا سکتا سی کہ دیکھو حضور صرف بیت اللہ دے امام بن کے آئے، لہذا جڑا بیت اللہ نو امام بن دے وہ حضور نو اپنا نبی اور آخری پیغمبر تسلیم کرے، لیکن بیت المقدس دے آپ امام نہیں، تو اللہ پاک نے رات حضور نو اٹھایا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
فرمایا میں اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو رات اٹھا کے مسجد اقصی لے جا کے اسماعیل دے مصلے تو اٹھا کے اسحاق دے مصلے تے کھڑے کر کے پھر سارے انبیاء نو لے آ کے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑا کر کے ثابت کیتا ہے کہ بیت المقدس دا بھی امام محمد ہے، بیت اللہ دا امام بھی مصطفیٰ۔ اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یہودیاں نو اصل چڑھئی کہ ساڑھے قبلے جو راتوں رات آکے امامت لے گئے اور شرف لے گئے، عزت لے گئے، وقار لے گئے، اور پیغمبر دے بارے تے چڑھ ایسی ہے یہود دے دل لچ۔ یہود ایسا گندا مذہب ہے کہ اس دے دل دے اندر صرف پیغمبر ہی نہیں، پیغمبر دے صحابہ کرام دے بارے بھی بغض۔ ہن بندہ سوچدا ہے کہ حضور دے بارے بغض تے سمجھ آ گیا، صحابہ کرام دے بارے بغض یہود دے دل وچ کیوں ہے؟ خاص کر کے یہود نو نفرت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، کیونکہ انہاں خیبر دی علاقے چو یہود نو اپنے دور خلافت نکالیا سی، عرب وچ نہیں سی رہن دیتا۔ ایک دشمنی تے ہے مجموعی طور تے سارے یہودی سارے صحابہ کرام دے دشمن، ایک صحابی دا بھی احترام یہود دے اندر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس دی وجہ اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی۔ جدوں یہود دے اتے اللہ نے انعامات فرمائے، بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کہ چل دے سن تے بدل سایہ کردہ سی، پھر پکے پکائے کھانے یہود واسطے ہی آئے سن نا، بنی اسرائیل یہود ہی نے، انہاں واسطے جدوں سارے انعامات اللہ نے فرمائے نا، انہاں ہر موقع تے اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ تو ایک دفعہ یہود نے اللہ دے حضور دعا کی تھی، اس دعا دے رد وچ یہود دے دل وچ صحابہ کرام دے بارے دل وچ بغض پیدا ہوئے۔ یہود نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جس طرح تو دنیا چ ساڑھے تے انعامات بے شمار فرمائے نے، تو ساڑھے وعدہ کر کہ اساں جڑے جنہ موسیٰ پیغمبر نو دیکھیا ہے جویں تو دنیا چ انعام کیتا ہے ایویں تو سانو جنت بھی عطا کریں۔ اے یہود نے اللہ دے حضور دعا کی تھی۔ غور کرنا، بات اہم بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کرنا۔ یہودیہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، اسا موسیٰ پیغمبر نو دیکھیا، انہاں دی موجودگی ساڑھے واسطے چشمے جاری ہوئے، کھانے آسمان تو آئے، تو بڑے بڑے احسانات فرمائے، ساڑھے واسطے بے شمار کھانے نازل کیتے، لیکن ساڑھی کی دعا قبول کر کہ جویں تو دنیا ساڑھے تے انعامات فرمائے، یہ ساڑھے کو لوگ نافرمانی بھی ہو جائے نا تے سانو قیامت والے دن تو جنت عطا کر دے، ساڑھے دنیا چ وعدہ کر کے تو سانو جنت دیں گا۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157، یہ دو آیات غور کرنا۔ یہود نے دعا کی تھی اور کی کیا؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ سے دعا کرنے ہاں کہ سانو جویں دنیا چ رحمت کیتی ہو، قیامت والے دن سارے اصحاب موسیٰ نو جنہاں موسیٰ دی زیارت کیتی ہے، بھاویں تیری نافرمانی ساڈے کول ہو گئی، تو ہفتے والے شکار حرام کیتا، ساڈے کول ایک حرمت جناب قائم نہ رہ سکی، جس کام نو تو سانو روکیا سا کام وہی کیتا ہے، لیکن ساڈے نال وعدہ کر جویں تو دنیا ساڈے وعدے پورے کردا رہے، انعامات کردا رہے، جو اسی کہندے رہے تو کرنا رہے، ایویں قیامت نو تو سان جنت دے گا، وعدہ کر۔ جدو یہ بات کئی دعا کی تھی نا تے موسیٰ علیہ السلام نو کیا ہے، موسیٰ تسی بھی دعا ساڑھے لئی کرو کہ یا اللہ سارے میرے جتنے بھی ہے میری فوج جتنے نا اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل یہود انہاں سارے نو جنت دے دے۔ آواز آئی، جواب آیا جدو یہ دعا کی تھی موسیٰ پیغمبر نے بھی اور یہود عوام بھی اصحاب موسیٰ نے بھی، پھر جواب آیا فرما قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ سنو یہودیو، دنیا چ میں تواڈے ہر خواہش پوری کردا رہا،
قیامت والے دن جے بارے میرا دل چاہے گا عذاب دیاں گا، جنہوں چاہوں گا اپنی رحمت نال معاف فرما دیا، لیکن تہاڈے نال میرا وعدہ کوئی نہیں کہ تانوں سارے نوں ہی میں جنت دیاں، میں حکم دیاں تسی نافرمانی کرو تے اتنے میں کوئی تور چک کے لے آواں اتنے تہاڈے تسی کہو یا اللہ اتنا لے جا میں ہٹا دیاں، جے تسی مر جاؤ تو تہاڈا نبی دعا کرے میں تانوں زندہ کر دیاں، اتنے جو تسی کہو میں وہ کراں، تے قیامت نو بھی تسی کہندے ہو کہ نہیں یا اللہ جو اسی چاہنے سانوں جنت دے، نہیں جنت تانوں نہیں ملے گی، جنوں چاہواں گا دیاں گا تے جنوں نہ چاہواں گا نہیں دیاں گا۔ لیکن یہودیاں نو پریشانی ہوئی کہ اللہ نے پھر اگنال ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ اصحاب موسیٰ تسی یہ چاہندے ہو سارے جنت دے جاؤ، فرمایا نہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین، فرمایا سنو صرف تہانوں بارے میرا اعلان ہے کہ جیڑا میری فرما برداری کرے، موسیٰ دی فرما برداری کرے وہ جنت جناب چاہے گا، جیڑا نا فرمانی کرے انہوں میں جنت نہیں دیاں گا، ہمیں موسیٰ نو 1000 بار دیکھے موسیٰ دی خدمت کرے، نمازہ موسیٰ دے پیچھے پڑے، لیکن جیڑا اللہ اور رسول دی نافرمانی کرے گا یعنی میری اور موسیٰ دی نافرمانی کرے گا میں انہوں جنت نہیں دیاں گا، چاہے وہ موسیٰ دا دیدار بھی کرے، موسیٰ دے ساتھ بھی رہے، لیکن اگر نافرمانی کرے گا جنت نہیں دیاں گا۔ جے جنتی میرے کو پوچھنا جے تو رب نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو ہاڈے پیغمبر تو بعد ایک آخری نبی آئے گا جنہوں نبی امی کیا جائے گا، اس پیغمبر الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس پیغمبر دا تذکرہ میں تورات وچ بھی انجیل وچ بھی کیتا ہے، اس نبی دے نوں بھی جنت دیاں گا، اس نبی دے سارے صحابہ بھی جنت دیاں گا۔ فرمایا تانوں نہیں مل سکتے، ایک آخری نبی ہوئے گا جنہیں سارے صحابہ جنت دے جان۔ یہود پریشان ہوئے کہنے لگے یا اللہ سانو سارے نو جنت نہیں لبنی تے آخری پیغمبر دے سارے صحابہ جنت دے، کیا وہ معصوم ہون گے، کیا وہ گناہ نہیں کرن گے، انہیں کوئی غلطی نہیں ہوئے گی؟ فرمایا یہودیوں سنو، اگر میرے آخری نبی دے صحابہ کو غلطی خطا ہو گئی تواڈے کول بھی ہوندیاں نے، لیکن تواڈیاں خطاواں دے بارے قیامت نو سوال ہوئے گا، لیکن جے آخری نبی دے صحابہ کو خطا ہو گئی میں انہاں دی موت تو پہلے انہاں ساری خطاواں پہلے ہی معاف فرما دیاں گا۔ فرمایا انہاں دے بارے میں انہاں کو سوال نہیں کرنا قیامت والے دن۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے نال دنیا بھی راضی آخرت دے اندر بھی راضی رہا۔ آؤ محرم الحرام دے مہینے اندر سب تو زیادہ جناب صحابہ کرام تے تبرہ کیوں کی جاتا کیتا جانا ہے، جو ہی محرم آنا ہے تے جناب ہر گلی اندر ہر بستی اندر میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ برا کیا جانا ہے، یا میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا میرے عثمان یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اہل بیت یا پیغمبر دے صحابہ نو یا پیغمبر دیاں بیویاں نو برا بھلا کیا جانا ہے۔ آئیے غور کیجئے جنہاں نو اللہ پاک نے کتنے 100 سال پہلے ہجے صحابہ کرام دنیا تے آئے نہیں، ہجے صحابہ دنیا تے پیدا ہوئے نہیں، اللہ نے یہود نو خبر دے رہا ہے کہ یہودیوں میں محمد سارے صحابہ نو جنت عطا کر دیاں گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جدو یہودیہ نے خبر سنی نا انہاں دے دل دے اندر صحابہ کرام دے بارے نفرت پیدا ہو گئی، کہنے لگے وہ جڑے جناب جس پیغمبر دے اصحاب سارے جنت دے جان گے اس پیغمبر دا بھی انکار کیتا یہود نے، اصحاب مصطفیٰ دا بھی انکار کیتا، پھر اللہ پانوں تے غضب فرمایا تا میں تن حکم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے مغضوب لوگاں دے راستے تو بچا لے، اللہ یہود دے راہ تو بچا لے۔ یہودی اسلام دے اتنے بدترین دشمن نے، انہاں پھر اپنے عقائد جدو حضور دنیا تو تشریف لے گا نا صحابہ کرام دے اندر تفریق پان لئی، لڑائی پان لئی، جھگڑا پان لئی، اسلام نو نقصان پہنچان لئی، انہاں آہستہ آہستہ اپنے عقائد اپنے نظریات
جناب داخل کیتے جناب صحابہ کرام علیہ السلام دی اندر کہ کسے طریقے مسلمان لڑ پین اور انہاں دی فتوحات دا سلسلہ رک جائے، اسلام دا غلبہ دبدبا ختم ہو جائے۔ یہود نے سازش کر کے عبداللہ بن سبا نو تیار کیتا کہ تسی زہری طور تے اسلام دا لبادہ اڑاؤ۔ میں پوچھنا چاہنا عبداللہ بن سبا نے جناب یہودیت تو مذہب اپنا جناب اسلام اپنایا، زہری طور تے اسلام قبول کیتا، دل اندر نفاق رکھیا۔ یہود نے سازش کر کے عبداللہ بن سبا نو تیار کر کے محب اہل بیت دا نعرہ لگایا۔ حضور دی محبت دا نعرہ نہیں، صحابہ دی محبت دا نعرہ نہیں، اہل بیت دی محبت دا نعرہ لگایا کہ اہل بیت نے سانو محبت اور پیار ہے، لہذا خلافت حضرت علی دا حق ہے۔ اے جناب نعرہ لگا کر کے امت مسلمہ چ داخل ہوئے۔ اہل بیت نہ ظلم ہویا ہے، اہل بیت نہ زیادتی ہوئی، اہل بیت مظلوم نے، اہل بیت دے ہوتے صحابہ کرام نے ظلم کیتے۔ اے محبت اہل بیت دی آڑ دی اندر یہود نے اسلام دے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے عقائد و نظریات اسلام وچ داخل کیتے۔ جو عقائد یہود و نصارا دے نے آج وہی عقائد اصحاب رسول اللہ جڑا بندہ دشمن ہے او دے ہو بہو عقائد وہی ہون گے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ذرا قرآن و سنت دی روشنی اندر عقائد دا توازن کردا جانا، تقابل کردا جانا، موازنہ کردا جانا کہ یہود دی عقائد کیا نے اور ادھر یہودیت دا لبادہ اوڑھ کے امت مسلمہ چ داخل ہونے والے نے عقائد جناب کیا نے۔ جس طرف غور کردے چاہنا میں ایک محرم دی مناسبت دنل ایک پیغام دینا چاہنا، مسلک اہل حدیث دا ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ بھی تیرے سامنے آ جائے تاکہ تیرے دل وچ غیرت اور حمیت پیدا ہوئے کہ مسلک اہل حدیث ہے کیا۔ مسلک اہل حدیث دا پیغام صحابہ کرام دی عزت دے حوالے نال، حرمت دے حوالے نال، شان دے حوالے نال کیا ہے۔ آئیے غور کیجئے، جس طرح تیرے دل دے اندر نفرت ہے نا، تو سوال جناب جس آدمی کو سوال کرو یہ کیا رافضی آدمی دے پیچھے نماز پڑھ لئی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ ہر مسلمان بولے کلمہ کو کہ نہیں نہیں جناب کسے مکتبہ فکر دا نہ اس کا تعلق ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، سوال کر کے پوچھو کہ کیا رافضی دے پیچھے نماز پڑھ لئی جائے، وہ کہے گا نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا رافضی دے عورت تیرا نکاح کر لیا جائے، کہے گا نہیں نہیں نکاح نہیں کیتا جائے گا۔ کیا رافضی مرد دے نال بچی دا نکاح کر دیتا جائے، کہے گا نکاح نہیں کیتا جائے گا۔ کیا رافضی دے پیچھے جنازہ پڑھ لیا جائے، کہے گا نہیں نہیں جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ میں سوال کرنا جے دے پیچھے تو نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھدا، جے دے نکاح جناب تو جائز نہیں سمجھدا، جے دے نال تو اپنا جناب رشتہ داری تعلق جوڑنا جائز نہیں سمجھدا، او دے بارے پھر تیرے دل وچ ابہام کیوں ہے؟ پھر تو کیوں آنے کہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ پھر مسلمان دا سوال کیوں کرنے جدوں تو نماز نہیں پڑھدا اور تو دے جناب آنے میری نماز انہاں دے پیچھے نہیں، جدوں تیری نماز نہیں پھر اسلام دا سوال کیوں پیدا ہوندے؟ پھر تو تصور کس طرح کر سکنے جدوں تیرا نکاح دے بارے تیرا ضمیر کھٹکٹ دے کہ نہیں نہیں میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں اپنی بچی کے رافضی دے گھر وچ نہیں بھیج سکتا۔ جے تو بچی نہیں بھیج سکتا کیا مانا؟ پھر جناب سوال کیوں پیدا ہوندے مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ اسلام دا جناب دعوت ہے لیکن مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو دے اسلام دے بارے سوچنے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس مذہب نے اسلام نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، قرآن و سنت نے اتنا نقصان پہنچایا ہے جناب اس جناب اس مذہب دے سا جناب وجود دے ہوتے ایک نہیں ہزاروں صحابہ کرام دا خون ہے، ایک کوئی عام مذہب نہیں ہے۔ سوچی سمجھی سازش دے تحت ملت اسلامی اندر اس مذہب نو داخل کیتا گیا ہے تاکہ داخل ہو کر کے جناب حضرت عثمان نو شہید کرنے والے کون نے؟ یہودیہ نے جناب جنہاں اسلام دا لبادہ اٹھ کے پہلے عثمان دے بارے خجر اپنے ہاتھ صاف کیتے، عثمان نو شہید کیتا اور عثمان دے بارے جان دے حدیث کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی میرے صحابہ حضور ایک دفعہ بیٹھے ایک بندہ دوروں جناب اپنے اوپر چادر لبادہ جناب چادر اوڑھ کے اپنا چہرہ چھپا کے جا رہا سی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ او جڑا شخص جا رہے ایک وقت آئے گا میری امت فتنے برپا ہون گے، اے میرا صحابی اے میرا پروانہ جڑا جا رہا نا اے اس وقت حق تے بھی ہوئے گا اور میرا پروانہ مظلوم بھی ہوئے گا۔ ایک صحابی فرماتا میں حضور دی حدیث سنی دوڑیا تے جدوں میں جا کے قریب ہویا ملیا دیکھیا تے میرے مصطفیٰ دے داماد عثمان سن رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور نے فرمایا سی میرے صحابہ چونکہ میرا امام ایک خلیفہ ایک صحابی ایسا مظلوم ہوئے گا جدے قتل واسطے فتنہ پرور لوگ تلوار نیام چو باہر نکالن گے اس نو تے شہید کر دیتا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا پھر قیامت تک مسلمانہ دے وچوں تلوار واپس نہیں جائے گی۔
پھر قتل و غارت قیامت تک جاری رہے گی. آج تک یہود و نصارہ دی سازش جاری ہے. عثمان دی شہادت تو بعد تلوار پھر واپس نیام وچ نہیں گئی. قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے. ادا تعلق تیرے مذہب اور عقیدے دے نال ہے. غور کرنا. عثمان رضی اللہ تعالی شہید کیتا گیا. پھر کیا آل رسول نال جدی محبت دی آڑ اسلام وچ داخل ہوئے سن او دل وفا کیتی ہے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس وچ لڑوایا. پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ صحابہ کرام نو آپس وچ لڑوایا. پھر لڑوان تو بعد حضرت علی نے بھی معاف کیتا ہے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے کوفے شہید کیتے. مدینہ نکال کے کوفے لے گئے. کوفے چا کے حضرت علی نو شہید کیتے. آل رسول نو معاف کیتے نہیں. حضرت امام حسن نو شہید کیتے. آل رسول نو معاف کیتے نہیں. پھر کربلا اندر بلا کر کے پورے خاندان رسول نو ذبح کیتے. لہذا اصل دی اندر محبت آل رسول تے ظاہری طور تے لبادہ سی. یہودیت دی سازش سی کہ کسی طریقے اسلام نو بدنام کر کے رکھ دیتا جائے اور اسلام دی اندر تفریق پا دی جائے اور جناب فتوحات دا سلسلہ روک دیتا جائے. اگر اس فتوحات دا سلسلہ نہ روکیا پوری دنیا اسلام غالب آ جائے گا. اسی واسطے تے بڑے بڑے مورخین نے لکھیا کہ اگر ایک عمر فاروق اور پیدا ہو جاندہ پوری کائنات وچ اللہ دا دین نافذ ہو جاتا. ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور دیکھ لیجئے جو عقائد یہود دے نے آج عقائد اور رافضیت دے پاس موجود نے. جائیے رافضیت کو پوچھئے سادات دے بارے تو اڈا عقیدہ کیا ہے جو یہودیت دا عقیدہ ہے. یہودیت بھی کہندے نے آل یہود جو ہے انہوں آگ نہیں چھوئے گی. آل یہود جو ہے وہ اللہ دے بڑے پیارے نے اور اللہ دے محبوب نے. اللہ دے پیارے محبوب نے انہوں آگ نہیں لگے گی. یہود دے عقیدے اپنے آل دے بارے اپنے نبی دی آل دے بارے کہ انہوں آگ نہیں لگے گی نہیں چھوئے گی. جڑے جڑے یہودی آل چو رہے ہیں نا یہی سمجھو جڑا انہاں دے نزدیک یہودیت نزدیک سید ہے انہوں آگ نہیں لگے گی انہوں آگ نہیں چھوئے گی. سید جو چاہے کرے گناہ کرے عیوب کرے انہوں آگ نہیں لگے گی. چاہیے رافضیت کو پوچھئے سید دے بارے تو عقیدہ کیا ہے؟ کہیں گے سید بھاویں برا بھی ہوئے سانو تے سلام کرنا چاہیے ہے نا. سید ٹکنے تے اوپر پلیدی تے نہیں چڑھ دی. سید بھاویں جیسا بھی ہوئے یہ عقیدہ کس تا ہے؟ مسلمانہ دا نہیں. یہود دا عقیدہ. قرآن نے کی کیا؟ یہودی کی کہندے سن نحن ابناء اللہ و احباہ. نحن ابناء اللہ و احباہ. اسی اللہ دے بیٹے. جی اللہ دے بیٹے نہیں تے اللہ دے محبوب ضرور آ. پھر یہودی کی کہندے سن لن تمسن النار الا ایام معدودا. سن آگ نہیں لگے گی جے لگے گی بھی تے 2-4 دیہڑے. آگ اسی نہیں جاواں گے. اسی جناب آل یہود بنی اسرائیل سن آگ نہیں لگے گی. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے کائنات دے لوگوں میں تمہیں ایک جان چو پیدا کیتا ہے تو سارے ہی نبی دی اولاد ہو. سارے ہی. اے سید آدھے کوئی چکر نہیں جی اللہ دی قسم یہ تے قبائل نے تعارف پہچان واسطے تسی سارے ہی رسول دی اولاد ہو. سارے ہی نبی دی اولاد ہو. باویں ہو جناب سید ہے باویں ہو کسی برادری کا تعلق رکھدا ہے سارے ہی نبی دی اولاد ہو. کیویں؟ تہاڈا باپ آدم نبی نہیں تے سارے ہی آل نبی ہو. پریشان کیوں ہو؟ سارے ہی آل نبی آدم علیہ السلام دی اولاد ہو. شان کی دی زیادہ ہے. فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرما جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے یہ اسے دا مقام اللہ دے. جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے یہ شریعت دا پابند ہے قرآن و سنت دا پابند ہے. دوسرے مقام تے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا.
اللہ دا قرآن کی اعلان کرنا ہے۔ اے کائنات دے لوگوں، میں تانوں ایک جان چو پیدا فرمایا ہے، لہذا تواڈے آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں اگو تواڈی والدہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام نے، لہذا اسلام نے کی کیا ہے کہ جناب تقوی دی بنیاد عزت وقار ہے، لیکن یہودیاں دے نہیں، خاندانی بنیاد تے بھی عزت وقار ملدا ہے۔ یہ عقیدہ یہود و نصارہ دا ہے، اور یہی عقیدہ رافضیت دے اندر ہے۔ یہودیاں دا عقیدہ کیسی دیکھ لو، جتوں مذہب یہودی شروع ہوا، یہودا آپ دا کردار کیے۔ یوسف علیہ السلام یہودیاں حسد بڑا ہے۔ یہودیاں حسد کیوں ہے کہ انہاں دے ابے چ بڑا حسد، یہود دے اندر حسد ہے سی نا، حسد نہ ہوندا تے یوسف نو کھوچ آپ کیوں سٹدا؟ یہود نے انہاں دے باپ نے جنہاں دے نام تے نام دا باپ جس دے نام تے مذہب ہے، انہاں اتنا حسد کہ انہاں یوسف علیہ السلام اٹھایا کنویں سٹیا بھی آپ تے پھر یہودی رویا بھی، سٹیا بھی آپ پھر رویا بھی، پھر ماتمی جلوس بھی نکالیا اور راتی نکالیا، روندا ہویا آیا۔ قرآن نے کیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء ویلے آئے روندے آئے، یہودا آگے یہودا آگے ماتمی جلوس نکلیا ہویا، پیچھے 9 بھائی روندے ہوئے آئے، عشاء ویلے آئے اور کہنے لگے ابا جی نال کے کیتا ہے، کلے آئے نہیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف دی قمیض تے جھوٹا خون بھی لگایا۔ تے ہن جو کچھ گھوڑے نال ہوندا ہے سارا کچھ جھوٹا ہی ہوندا ہے نا، خون بھی، تلواراں بھی، ہتھ کڑیاں بھی، زنجیر بھی، جو کچھ ہوندا جھوٹا ہوندا، نار روندے بھی نے۔ اور جلال العیون شیعہ دی معتبر ترین کتاب ہے، اس کتاب حوالہ موجود ہے، پوچھیا گیا جلال العیون دے مصنف ملا باقر مجلسی نے بڑی گل لکھی، غور کرنا، لکھتا ہے کہ یہ جو الو ہے نا، الو جان دے پرندہ ہے، کہنا جڑا الو ہے نا، اے سیدنا حسین دی شہادت تو پہلے گھر چ رہندا سی، جنگل چ نہیں سی رہندا، گھر چ آندا سی جاندا سی، مانوس سی، دنے بھی ویندا سی پھردا سی، رات نو بھی۔ جدو حسین شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حسین دے غم میں انہیں شہر چھوڑ کے جنگلن چلا گیا، اے الو۔ پھر انہیں دن نو دیکھنا یا پھرنا بند کرتا کھا، بند کر کے سارے دن آرام کر دے، اور رات نو الو ویندا بھی ہے روندا بھی ہے، تو کہنے لگا ساری رات انہیں ساری زندگی قیامت تک حسین دے غم میں رو رہے ہیں۔ الو حسین دے غم میں روندا رات نو ساری رات، تے آخر تے لکھدا کی ہے بھابیو تو آڑے تے افسوس ہوئے کہ تو انو محرم میں جو رونا نہیں آندا، الو بھی روندا ہے، الو رو رہا حسین دے غم میں، تسی نہیں رو رہے۔ میں جدو پڑھیا تو میں حیران ہویا، میں کیا ہاں تنو سمجھ نہیں آئی کہ اہل حدیث اہل سنت کیوں نہیں روندے؟ مگر اسے واسطے اسی نہیں روندے کہ الو روندا ہے، مگر تو انو سمجھ نہیں آئی کہ ویسے روندے ہی اس واسطے نہیں کہ کون روندا ہے، میں کہا اسی نہیں روندے، اسی واسطے روندے نہیں، الو روندا ہے۔ میں کہا الو روندا ہے تائیں تے اسی روندے نہیں، جے کلا روے تے پھر بھی اسی رو پیندے، نال الو دا پٹھا بھی روندا ہے، میں الو بھی روندا ہے نال الو دا پٹھا بھی روندا ہے۔ کہنے حسین دے غم میں، حالانکہ ساڈا کیدا کیے کہ جانور جدوں بھی بولدا ہے او دی تسبیح اللہ دی بیان کردا ہے، بولو کی تسبیح بیان کردا ہے؟ اللہ قرآن نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہتے رب آندہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، فرمایا جو یسبح للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان جو کچھ ہے جدوں بھی بول رہا ہے اللہ دی تسبیح بیان کرتا ہے۔ لہذا کسی دے غم میں جو روندا نہیں، یہ ماتمی جلوس نکالنا یہود دا طریقہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تے جڑے مذہب یہودیت جو مذاہب جو مسائل حسن جنہ اسلام دا لبادہ اڑیا اپنے پرانے مذہب نو بھلے تے نہیں نا، چنہ کچھ عادات اسلام دے رنگ انداز روپ انچ موجود نے۔ ایک ماتمی جلوس یہود دا طریقہ ہے، رویا
تے یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا حالانکہ اکھاں چوں آنسو بہا رہے سن، قمید یوسف سی اتے خون بھی لگا سی، یعقوب بھی رو پیندا ہے، نہیں سچا نہیں رویا۔ کی فرمایا؟ حالانکہ سب تو زیادہ غم یعقوب نو ہے، تعلق بھی یوسف نال زیادہ کیدا سی؟ یعقوب دا۔ حسین نال تعلق ساڈا ہے، وہ ساڈے محبوب نے، لیکن ساڈا عقیدہ کی ہے جو یعقوب علیہ السلام۔ دیکھنا جدوں ماتمی جلوس رات نو آندیاں ویکھیا، قمید یوسف بھی ویکھی، حالانکہ دل دہل جانا چاہیدا سی، یعقوب وقتی طور تے ویکھ کے روندے، نال مل جاندے، بعد سوچ دے، نہیں آندے ہی ویکھ کے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے پتروں لگدا ہے تساں گل بنائی ہے۔ بل سولت، ماتمی جلوس دا روب یعقوب تے نہیں پیا، انہاں دے آنسواں دا کوئی اثر نہیں ہویا، قمید یوسف دے کے بھی اثر نہیں۔ کی فرمایا ہے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، اے پتروں لگدا تساں آپ بنائیے، لیکن میں کی کراں گا فصبر جمیل۔ ادھر جناب ماتم ادھر رو رہے ہیں، ادھر آہو بکائے، تے سچا کی کہہ رہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے پتروں جو بھی تساں کر لیا ہے، یہ لگدا ہے تساں گل بنی بنائی آپ بنائی ہے، میں صبر کراں گا، میں صبر کراں گا، میں اس دے اوتے صبر کراں گا۔ حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرمایا کردے سن، ویکھ لو نبی دے پتر جھوٹ بول رہے ہیں اور جنگل وچ بیٹھ کے باپ نو مطمئن کرنے واسطے دلیل بھی بنا رہے ہیں، تے جے نبی دے پتر جنگل وچ بیٹھ کے دلیل بنا سکدے نے تے مولوی نو حجرے وچ بیٹھ کے بنانے پیڑ پیندی؟ مولوی بھی تے بنا سکدا ہے نا دلیل۔ اس واسطے غور کریندا دلیل آسمان تو نازل ہوئی ہے یا دلیل بنائی گئی ہے؟ یہ پیغمبر دے پتر جنگل وچ بیٹھ کے دلیل بنا سکدے نے، مولوی بھی تے بنا سکدا ہے نا۔ جے نبیاں دے پتر دی دلیل دی تحقیق ہو سکدی ہے تے مولویاں دی دلیل دی بھی تحقیق ہو سکدی ہے نا۔ پتر نے دلیل لے کے آئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے ماں پترو دلیل بنائی تو اسے ذرا سمجھاؤ۔ ابا جی سمجھو، فرمایا قمید یوسف الگ پڑی سی تے بیڑیا آیا تے کھا گیا۔ جی ابا جی اسی طرح ہی سی۔ فرمایا پھر خون کیوں لگیا؟ نہیں ابا جی غلطی لگی، قمید یوسف نے پائی سی تے بیڑیا آیا تے وچوں یوسف نو کھا گیا۔ فرمایا پترو پھر پھٹی کیوں نہیں؟ کہنے لگے پاڑی نہیں سکھ دوجے وال ویندے نے یہودی، اے پاڑی نہیں سی، نہیں خیال نہیں نہ رہا، جڑا جھوٹا ہوندا ہے انہوں دلیل بنان لگیا پھر پورا خیال رہندا نہیں رہندا۔ دلال پنانے اے یہود دا شیوہ، اور بخاری دی حدیث ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو تک قیامت نہیں آئے گی، ادو تک قیامت نہیں آئے گی۔ تسی پریشان تے نہیں؟ بات سخت نہیں ہو رہی، چلو خیر ہے۔ ویسے میں توڑا مجرم تے آواں، مجرم تے میں توڑا آنا تے گل ہوندی جڑی بندہ پیڑ وچ کرے، میدان وچ کرے، مجرم توڑا میں ہی ہاں۔ کہ میں وعدہ سی کہ جمعہ میں ہمیشہ توڑے کل پڑھاواں گا، تے وعدہ میں پورا نہیں کر سکیا، معذرت کر لئیے، معافی مانگ لی، غلطی قصور میرا، جرم میرا، حاجی صاحب دا یا انہاں دے بزرگاں دا، ساتھیاں دا، دوستاں دا قصور تے میرا نا۔ اپنے جرم نو، اپنے قصور نو کھلے لفظ ہی مننا چاہیے ہے نا۔ تے دیکھ لو دعا پاسوں جو خلوص ہوئے نا اللہ پھر محبت ہی فرق نہیں آندا۔ ویکھ لو اجے تک محبت ہی فرق نہیں آیا، دا مطلب ہے ادھروں بھی خلوص سی، خلوص ادھروں بھی سی، تے درمیان وچ کوئی وجہ بن گئی، او وجہ پھر کے دن دساں گے۔ تے ہن جڑا اوکھا سوکھا پچا لو۔ ویسے ویکھ لو اساں جڑا خطیب تواڈے کول آ گیا وہ انشاءاللہ جماعت ساڈے نال بھی سینئر خطیب نے اور مرکزی مبلغ نے، اللہ انہاں دے علم عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ غور فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ او تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تسی یہودیاں دے طریقے تے نہیں چلو گے۔ یہودیاں دے طریقے تے لوگ چل نکلن گے، میری امت دے لوگ بھی ہو بہو جو یہودیت دے عقائد نے، وہی رافضیت دے عقائد نے۔ غور کر جانا آپس دے اندر عقائد جناب بالکل تقابل کر دے جاؤ، مشابہت تو نظر آندی جائے گی۔ رافضیاں دے 12 امام نے، کتنے؟ تو کی آندنے اسی اسنا عشریاں، پوچھ لو کسی رافضی کو لو کیڑے شیعو کیڑے رافضی ہو، کہن گے اسی اسنا عشری ہونے ہاں۔ ایک زیدی ہوندے نے، اسماعیلی ہوندے نے، اے جڑے ساڑے ملک زیادہ نے نا،
یہ آدھے اسی اسنا عشری ہونے ہیں. اسنا عشریہ 12 امامی ہے, ساڑھے 12 امام اسی اسنا عشری ہونے ہیں. یہ اسنا عشری دا لفظ آج شروع ہویا پاکستان ہے جنہ ہی قرآن کی آندہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. فرمایا یہودیاں دے 12 اسنا عشرہ, یہودی بھی اسنا عشری سن. قرآن دا دوسرا مقام وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةً اسباتن امما. فرما 12 گروہ سن یہودیت دے اندر, 12 امام 12 گروہ یہودیت دے اندر. اسنا عشریہ دا لفظ جو ہے اے اہل اسلام دا نہیں, مسلمانہ دا نہیں. ساڑھے ایک امام نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سارے پیغمبر دے صحابہ امت دے رہنما نے جناب. لیکن دین دے امام کوئی جناب حدیث دا امام ضرور ہے, کوئی جناب حدیث دا امام ہے, کوئی تفسیر دا امام ہے, کوئی نحو و صرف دا امام ہے, کوئی لغت دا امام ہے. لیکن دین دے شریعت دے امام ایک ہی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین دا اور کوئی امام کائنات وچ نہیں ہے. اے مسلمان دا عقیدہ دیکھو, یہودیاں دا عقیدہ کیسی کہ اللہ دی کلام اندر تعریف کرنا, اللہ دی کلام نو بدلنا, اے یہودیت دا عقیدہ سی, یہودیت دا عمل سی. قرآن نے فرمایا فرمایا یعرفون الکلم مواضعی. فرمایا اللہ پاک دی کتاب نو تبدیل کر دیندے سن یہودی. اور کی کردے سن؟ فرمایا یکتبون الکتاب بایدیہم. پہلے اپنے ہتھاں نال مسئلہ لکھ دے, اپنے ہتھاں نال مسئلہ عقیدہ کوئی بیان کر دے, لکھ دے نا, تے پھر کی آندے ھذا من عند اللہ, اے اللہ والو آیا ہے. ویکھ لو آج جناب یہودیت عقیدہ کنا کنا اندر ہے جناب. کل جناب اخبار تے آندا ہے, کل شریف رسم ہے, چلم رسم ہے, تے مولوی کی آندا ہے ثواب درن ملدا. کی معنی کہ ھذا من عند اللہ, بنایا مولوی نے آپ نے تے آندا ثواب ملنا ہے. کی آندا بنا کہ آپ آندے اللہ والو آیا ہے, کیونکہ ثواب اس تے ملدا ہے جو اللہ نے میرے محمد سینے تے نازل فرمایا ہوئے. ثواب ملدا ہے قرآن دی آیت تے عمل کرن نال, ثواب ملدا ہے محمد دی حدیث تے عمل کرن نال. جیڑا بندہ دے کل تے ثواب ملنا ہے, 7ویں تے ثواب ملنا ہے, 40ویں تے ثواب ملنا ہے, علم تے ثواب ملنا ہے. کی معنی کہ لکھدا آپ تے آندے ھذا من عند اللہ, اے اللہ والو مسئلہ آیا ہے. لہذا یہودیاں دا عقیدہ, یہودیاں دا عقیدہ ہے یحرفون الکلم, اللہ دی کلام نو تبدیل کرنا, اپنے ہتھ نال مسئلہ لکھ کے کہنا اللہ والو آیا ہے. یہ عقیدہ رافضیت ہے. جائیے رافضیت کو پوچھیے, ایک حافظ قرآن بتلا دو پوری دنیا, ایک رافضی حافظ قرآن ایک نہیں ملے گا. ایک حافظ قرآن پوری دنیا رافضی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیوں پڑھن تے یاد نہیں ہوندا, یاد ہوندا ہے. ایک رافضیہ دا مدرسہ دکھا دو پورے ملک کے شعبہ حفظ, ایک اشتہار دکھا دو تے جے باہر گلی چ نکلو تے تانوں 10 اشتہار میں وکھا سکنا. شعبہ حفظ دا ایک اشتہار دکھا دو, ایک مدرسہ دکھا دو, ایک قاری دکھا دو جڑا قرآن حفظ کرتا ہوئے رافضیت دے اندر نہیں. کیوں؟ کیا انہاں دے دل نہیں, ذہن نہیں, حافظہ نہیں, منطق یاد ہو جاندی ہے, فلسفہ یاد ہو جاندہ ہے. قرآن یاد کیوں نہیں ہوندا؟ یاد ہوندا ہے. لیکن رافضیاں دا عقیدہ ہے قرآن ہے او نہیں جڑا سا یاد کرنا ہے. یہ دے کم چلان لئی کم چلدا پیا ہے. او قرآن ہجے امام مہدی نے غار چ لے کے داخل ہوئے نے, باہر نکلن گے جدیاں 17,000 آیتاں نے اس قرآن کو یاد کر کے کرنا کی. اصلی قرآن جے اگر میری بات جھوٹی ہوئے تو لے آؤ, ایک قاری لے آؤ, ایک حافظ لے آؤ, ایک شعبہ حفظ لے آؤ. کیا پورے ملک دے اندر بریلوی موجود نے, انہاں دے شعبہ حفظ موجود نے, جناب دیوبند دے جناب مکاتب فکر مکتب فکر دے مدارس موجود نے, قاری موجود نے, شعبہ حفظ موجود ہے, اہل الحدیث دے مدارس موجود نے, شعبہ حفظ موجود نے, قرآن موجود نے, حفاظ موجود نے, ایک بستی ایک گھر اندر حفاظ موجود نے. آخر وجہ کیا ہے؟ رافضیت انتظام قرآن پڑھن دا کیوں نہیں کر دی؟ اسی واسطے نا ماننا پڑے گا کہ انہاں دے نزدیک ایک قرآن او نہیں ہے جنہوں سینے چ محفوظ کرنا ثواب ملے. ادھر گزارا چلا آئے گا جدوں امام مہدی اصلی قرآن غار دے وچوں لے کے
ایران چو باہر نکلے گا جدی 17,000 آیات نے ابار لے کے نکلے گا. پھر رافضیہ شعبے جناب شعبہ حفظ بھی کھولے گی, قاری بھی پیدا ہوں گے, اور پھر جناب قرآن حفظ کرایا جائے گا. جویں رافض جناب یہودیت تاکید ہے کہ اللہ دی کتاب نو نہ تبدیل کیتے, اللہ دی کتاب نو تسلیم نہیں کیتا, تے جیڑا انہاں دے عقیدے دا آج موجود سی جناب انہاں رافضیت جو عقیدہ موجود ہے, کیونکہ باقاعدہ ایک منصوبے دے تحت آئے, اسلام قبول دلوں نے کیتا. یہودیت کیسی؟ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور تے رب دی ملاقات لئی. جدو گئے نا موسیٰ پیغمبر پچھوں 40 دن, ٹوٹل 40 دنہ دی اندر یہودیہ نے کیا کیتا؟ ایک گائے دی پوجا شروع کی تھی. گائے دی جانور دی پوجا کرنا یہودیت دا عقیدہ اور منج ہے. تے گائے دے مقابلے گھوڑا ہے نا, گھوڑے دی پوجا موجود ہے. جانور دی پوجا تے وہ پھر اپنے گائے نے مولا آندے سن, مولا یہ گائے ساڑی مولا ہے, تے گھوڑا کی ہے؟ گھوڑا بھی مولا ہے. مولا الہ ہے ساڑا الہ. قرآن پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ من بعدہی من حلیہم, حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد انہاں دی قوم نے کی اجلن جسدا لہ خوار, ایک بچڑے دے جناب بچڑے دے ہوتے زیورات نچھاور کیتے. تے گھوڑے دے زیورات نچھاور ہوندے نا. یہودیاں قرآن نے کیا ہے من حلیہم, اپنے زیورات سٹے بچڑے واسطے, بچڑے دی نیاز, بچڑے دی نظر, بچڑے دی گائے دی نظر واسطے انہاں جناب سٹے اپنے زیورات. قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی اپنے جانور تے زیورات سٹ دیں. تے او گائے او بچڑا جدو بنایا نا سامری نے تے سامری نے جدو بچڑا بنا کے او دی مٹی سٹی, مٹی قرآن نے فرمایا مٹی سٹی اس نے سامری نے. تے مٹی لئی کتوں سی؟ قرآن پاک کھول لو سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ پڑھ لو. سامری نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دے نال جا رہے سن تے جبریل آئے انسانی صورت, گھوڑے تے سوار سن. جبریل علیہ السلام انسانی صورت ہے تے جا رہے نے گھوڑے تے. گھوڑے نے جو پاؤں رکھیا نا, گھوڑے دے تھلوں جتے گھوڑے نے جبریل دے گھوڑے نے پاؤں رکھیا ہے او دے سم دے تھلوں مٹی چکی سامری نے. گھوڑے دے سم تھلوں سامری یہودیاں دا بڑا سی, گھوڑے دے سم تھلوں مٹی چکی. اے مٹی کتھوں چکدا ہے؟ گھوڑے دے سم تھلوں, گھوڑے دے سم تھلوں مٹی چکی. قرآن نے اشارہ کیتا ہے, غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا قال بصرت بما لم يبصروا به. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تو کی کیتا؟ میں 40 دن گیا تے تو پیچھے کی کیتا ہے؟ کہنے لگے میں سورات سارے نقل اللہ جناب سٹوائے اور ادا بچڑا بنائے. فرمایا پھر بچڑا تے بنایا, بچڑا بولدا کیویں؟ بچڑا دی گل سمجھ کوئی نہ آئے, ایویں آواز دے جویں گھوڑا آواز کڈدا ہے, ایویں آواز وہ بچڑا کڈے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے گھوڑا آواز کیویں کڈدا ہے؟ اے جناب بچڑا تیرا معبود آواز کیوں کڈدا ہے؟ کہنے لگا میں نے کوئی پتہ نہیں, میں دے مٹی سٹی ہے تو جدو میں مٹی سٹدا گئے نے آواز دینی شروع کر دیتی. فرماؤ مٹی کتوں لئی سی؟ قرآن نے فرمایا تے اگوں سامری کی آندا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به. اے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں سی ویکھ رہا, میں ویکھ رہا سا کہ اللہ دا فرشتہ جبریل تو آڑے کول آیا, گھوڑے تے سوار ہو کے آیا انسانی صورت دے اندر. جدوں گھوڑے تو چڑھیا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول. میں فرشتیاں دے نشان دے تھلوں مٹی چکی. قرآن نے کیا مٹی نو خاکے شفا سمجھنا اور اس دی پوجا کرنا, اے عقیدہ جناب رافضیت آج بھی موجود ہے. حتیٰ کہ سجدہ کردہ ویکھو تے مٹی دے اوتے سجدہ کردا ہے, چھوٹی ٹکی اگے رکھدا ہے.
آندا ہے کربلا دی مٹی ہے، حسین پاک دی مٹی ہے، مولا دی مٹی ہے، اے مولا دی مٹی اتوں شروع ہوئی ہے، گھوڑے دے سم دے تھلوں، جبریل دے گھوڑے سم دے تھلوں سامری نے چکے سی، اتوں دی مٹی دی پوجا آ رہی ہے۔ تے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میں اس نو برداشت کراں گا؟ نہیں، فرمایا جائے سامری، تینوں اللہ ایسی خارش لگائے گا، ایسی بیماری لگائے گا، جڑا تینوں ہاتھ لگائے گا اللہ انہوں بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لامساس، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ تو دوروں وے کے سامری دو لوگوں من ہاتھ نہ لایا جائے، جڑا من ہاتھ لاگے لاندا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاندا ہے، انہوں بھی خارش پہ جاندی، بیماری پہ جاندی، نہ ہاتھ لایا جائے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ حالانکہ مٹی او دے وچ پکیدہ سی، جبریل دے گھوڑے دے سماں دے تھلوں لئی گئی سی، اس جناب بچڑے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام احترام کر دے یا احترام نہ کر دے، چلو کم از کم او تے انہاں دا معبود سی نا، اس بچڑے دا قصور تے نہیں سی، زیورات دا قصور تے نہیں سی، مٹی دا قصور تے نہیں سی، انہوں گڑا کھود کے دفنا دیں دے، دفنا کر کے تے فرما دیں دے بس ٹھیک ہے میں اس نو جناب دفنا دیتے تاکہ کوئی پوجا نہ کرے، او دا احترام کر دے۔ نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا لنو حرکنہو، اسینو ان قریب جلا دیا۔ مٹی کی دی ہے، کربلا دی نہیں، جبریل دے گھوڑے دے سماں دے تھلوں لئی ہوئی مٹی، او دے نال بولن والا جناب جانور، بہت گائے بچڑا، لنو حرکنہو، اسین جلا دے آنگے، ثم لننسفنہو فی الیم نسفا، قرآن دے الفاظ نے فرمایا پھر اسی ریزہ ریزہ کر کے دریائے سٹ دیا، نشان مٹا دیا گے شرک دا۔ کیوں؟ فرما انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، الہ تواڈا گھوڑا نہیں، الہ تواڈا اے جناب تواڈا بچڑا تواڈا الہ نہیں، لہذا گھوڑے دی پوجا کرنا، گھوڑے سمت لو مٹی لے کے برکت سمجھنے والا سمجھنا، اے یہودیاں دا عقیدہ ہے۔ آج یہ عقیدہ رافضیت دے اندر ہے، جدوں گائے دی پوجا کیتی پھر صدا کی مسلط ہوئی قرآن۔ قرآن نے کیڑی بات ہے جڑی بیان نہیں کی تھی؟ کاش اسی قرآن سے رنگی ذرا پڑھیے تو صحیح غور تے کریے۔ قرآن نے کی فرمایا؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا میری قوم دے لوگوں تساں بچڑے دی پوجا کر کے بڑا ظلم کیتا ہے، شرک کیتے، ہن تواڈی توبہ دا طریقہ یہ ہے، ہن تواڈی سزا یہ ہے۔ یہ سزا کیڑی؟ فرمایا فقتلوا انفسکم، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ نو بدبختوں مارو، فقتلوا انفسکم، میں کوئی قصہ نہیں قرآن پڑھ رہا، فقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ نو، ایک قیامت تک تواڈی بھی سزا ہے، تواڈی اولاد دی بھی سزا ہے۔ یہ ادوں دی سزا شروع ہوئی، فقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ نو، زنجیر مارو اپنے آپ نو، مارو مارو۔ یہ حضرت یہودیاں نے جو کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے کیتا دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ہارون نو پیچھے چھوڑ گئے، ہارون کہندے رہے بچڑے دی پوجا نہ کرو، نہ کیتی، تے اس امت دا ہارون کون ہے؟ میرا علی۔ نبی پاک نے فرمایا اے علی تیری میری وہی مثال ہے جڑی موسیٰ تے ہارون دی مثال سی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جے ہارون نو یہودیاں نے منیا لیکن وہ دی اطاعت نہیں کیتی، ایویں رافضیہ نے حضرت علی نو منیا لیکن علی دی اطاعت، علی دی بات نو نہیں منیا۔ آئیے ویکھ لو رافضیہ جناب یہودیت بیت اللہ دی نفرت ہے، بیت اللہ دی نفرت اور قدس دی، بیت المقدس دی محبت ہے۔ ایران دے ویکھ لو آج تک بیان کدے نہیں آئے گا، جدوں مکے جان گے حرمت پامال کرن گے، مکے جان گے جنگو چدل کرن گے، مکے جان گے حالات خراب کرن گے، جدوں خمینی دا یا اودے جناب ذریت دا جناب جدوں بھی فتویٰ آئے گا القدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جناب بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ میں سوال کرنا جدوں بھی ایران چو بیان لگ دے بیت اللہ دی حرمت دا نہیں لگدا، بیت اللہ دی شان دا نہیں لگدا، بیت اللہ دے مقام دا نہیں لگدا، اتے رافضی جائے ایران دا جنگو جدل کر دے، لیکن اخبتواڑی دیوارہ بھی بھریا نے القدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ جدوں بھی رافضی ایران دا بول دے بیت المقدس دی عظمت کیوں بول دا ہے؟ اس واسطے کہ او دے دل وچ اس دے دی
محبت ہے جے دے دل یہود دی محبت، او دے دل جو محبت او دا مذہب عقیدہ ہے۔ تقیہ کرنا تو سامنے آنے صحابہ نے مندے ہاں، پچھوں جانتے صحابہ نو لعنت پانے ہاں، نعوذ باللہ۔ کوئی ایسی سورت، کوئی ایسی نماز نہیں جڑا تو رافضی کہے۔ آخری بات سن لو، جدوں کوئی رافضی تو کہے نا اسی صحابہ نے بڑا مننے ہاں، بڑا پیار کرنے ہاں، بڑی محبت کرنے ہاں، ایویں ساڑھے بار تو مولوی نے ساڑھے بار اشتعال دلوایا ہویا ہے، اسی صحابہ نہیں مندے، اسی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مندے ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مندے ہاں۔ پھر میرا جناب جدوں یہ بات کہے تو آڑے سامنے کوئی پڑھیا لکھیا سمجھدار ہوئے رافضی تو آڑا کوئی بیٹھن اٹھن والا جدوں کہے کہ اسی مندے ہاں، پھر سوال کرو، یہ سوال دا جواب دے جائے تو میرا گربان پکڑنا، پھر پوچھو کہ حضرت ٹھیک ہے یہ بات تے سمجھ آ گئی کہ تسی فرما رہے تسی صحابہ مندے ہو، لیکن تسی نماز پڑھ دے ہو رافضیت دے طریقے دے مطابق، یا نہیں؟ کہے گا نماز پڑھنے جدو نماز پڑھن تو بعد سلام پھیر کے جناب تسی جناب رافضی کھڑا ہو کر کے اس طرح منہ کر کے اس طرح انگلی کر کے تھوڑا جا چند الفاظ پڑھ دے، انہوں زیارت کیا جان دے، پھر جناب تھوڑا جا اور جناب رخ موڑ کے پھر زیارت دوسری پڑھ دے، پھر تھوڑا جا اور رخ موڑ کے تیسری زیارت پڑھ دے، انگلی دے نال اشارہ بھی کر دے، پوچھ او زیارت سنا دے جڑی تین زیارتاں تھوڑا تھوڑا رخ موڑ کے تو پڑھنا ہے نماز تو بعد۔ ہر رافضی پڑھدا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھیا لکھیا ہو یا ان پڑھ، بابا ہو یا جناب جوان ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وہ تین زیارتہ نماز تو بعد پڑھ دے، وہ پوچھ زیارتہ دے الفاظ سنا دے۔ مولا جناب زچیہ زہر دا پیالہ تے پی لے گا، لیکن وہ تین زیارتہ نہیں سنائے گا۔ کیوں؟ اس پہلی زیارت دے اندر ابو بکر تے لعنت ہے، دوسری زیارت دے اندر میرے عمر فاروق تے لعنت ہے، تیسری زیارت دے اندر عثمان تے امیر معاویہ تے امی عائشہ صدیقہ ام حفصہ تے ام حبیبہ تے لعنت ہے۔ اس وقت تک رافضی دی نماز مکمل نہیں ہوندی جب تک تین زیارتہ نہ پڑھے، اور تین زیارتہ جناب زہر دا پیالہ پی لے گا، نہیں سنائے گا تین زیارتہ دے الفاظ۔ اور یہ صحابہ کرام دی دشمنی ہے، عداوت ہے، لعنت ہے صحابہ کرام دے بارے۔ لہذا جناب یہودیت دے دل دے اندر صحابہ کرام دی جناب نفرت ہے، ایویں رافضیت دے دل دے اندر بھی صحابہ کرام دی نفرت ہے۔ جویں یہودیت جناب دے اندر تقیہ ہے، ایویں رافضیت تقیہ ہے۔ تیرے سامنے کہے گا نہیں نہیں مندے ہاں، پیچھے جناب جائے گا تے لعنت پائے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ۔ یہودیہ نے کیا سی انج کرو، دو چار بندے تیار کرو۔ قرآن میں اپنے کولو تو نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے سورۃ آل عمران دی اندر آیت نمبر 72 اندر فرمایا ہے یہودیہ نے پروگرام بنایا چند بندے مسلمان کرو، چند بندے مسلمان کرو، اے صبح سویرے اسلام قبول کرن، ایک دن دو دن چار دن مسلمان رون تے پھر مسلمانوں دے کول بون، صحابہ کول بون تے کون یار میں اسلام تے قبول کیتا ہے لیکن میں فلاں یہودیاں دے پوپ نے بڑا تحقیق نال سمجھایا ہے، بڑا دلائل نال سمجھایا ہے، میرا تے دل اسلام تو پھریا جاندا ہے، میں تے بھائی واپس جا رہا ہوں، میں تے کافر ہو رہا ہوں، میں تے اسلام تے مطمئن ہی نہیں ہو سکیا۔ ادا کی ہوئے گا لعلہم یرجعون، جے تسی جاؤ گے ایک تے ہو سکتا ہے نال صحابہ بھی مرتد ہو جان۔ اے پروگرام منصوبہ راہ جناب یہودیت دا قرآن وچ موجود ہے کہ صبح کلمہ پڑھو رات نو کفر کرو، جناب صحابہ جو بیٹھو ہو سکتا ہے وہ بھی واپس آ جان، جا کے انہاں دے پڑھ کے گفتگو کرو۔ تقیہ یہودیت دے اندر بھی ہے اور رافضیت دے اندر بھی ہے۔ لہذا جویں عقیدہ ہے نا عیسائیاں دا یہودیاں دا کہ جناب یہ عیسائیت دا عقیدہ ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ سولی تے چڑھ گئے نعوذ باللہ تے سارے عیسائیاں دے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے۔ ایویں جلال العیون پڑھ کے دیکھ لو، تہذیب جناب پڑھ کے دیکھ لو، تہذیب الاحکام شیعہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، لکھیا حسین قربانی چڑھ گئے، شیعہ دے رب نے گناہ معاف کر دیتے۔ وہی کفارہ ساڑھے گناہاں دے کفارہ دے طور تے جناب چڑھ گئے سولی دے۔ لہذا اللہ پاک جدوں ساڑھے تے ناراض ہویا نا جناب دے اندر رسول کافی چ بھی روایت موجود ہے ان اللہ عز وجل غضب علی الشیعہ، اللہ شیعہ تے جدوں بہت غصے والا ہویا ناراض ہویا، غضب علی الشیعہ غیر المغضوب علیہم، غضب علی الشیعہ جدوں ساڑھے تے جناب غضب ناک ہویا ناراض ہویا نا تے حسین پاک آ گئے۔ یہ 7ویں امام موسیٰ کاظم دا قول ہے، حضرت حسین پاک آگے یا اللہ ساڑھے شیعت ناراض ہے، جی میں توڑے شیعت ناراض ہاں، فرمایا میں قربانی دینا تو شیعہ معاف کر دے۔ حسین ذبح ہو گیا، رب نے شیعہ نو معاف کر دیتا۔ وہی عقیدہ جو یہودیت عیسائیت ہے وہی عقیدہ تے موجود ہے۔ لہذا لوگوں صحابہ کرام دے بارے اپنا دل صاف اور پاک کر لو، صحابہ کرام تو بغیر نہ ایمان ہے
نہ اسلام ہے، یہودیت دا ایک عقیدہ ہے، اور اس نے اس اسلام دے دائرے اندر ایک گروہ داخل کیتے جو آج تک ملت اسلامی لڑا رہی ہے، جھگڑا جناب جو ہوئی ویکھ لو، آج بھی جو محرم آندا ہے امن 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 امن، کسی کو نہ چھوڑ جناب چھیڑو، اپنا مسلک نہ چھیڑو، امن سے امن سے امن سے گزارو۔ بتلائیے جے صحابہ کرام نو برا بلا نہ کیا جائے، اللہ دی قسم بد امنی پیدا ہوندی ہے۔ شیعہ اعلان کرے میں ابو بکر نو مندا، عمر نو مندا، عثمان نو مندا، سانو غلط آندے سی صحابہ نو مندے ہاں، لڑائی ختم، جھگڑا ختم۔ جھگڑا ادو ہوندے جدو ابو بکر نو گالی دتی جائے، جویں حسین ساڈے ایمان دا حصہ ہے، ایویں ابو بکر بھی تے ساڈے ایمان دا حصہ ہے نا، ابو بکر و عمر عثمان ساڈے ایمان دا حصہ ہے، لہذا بے شمار ایسی حدیث نے جو ابو بکر و عمر عثمان دے ایمان دے ہوتے ایسے واضح دلائل ثبوت نے جنہاں دا انکار نہیں ہو سکدا۔ غور کیجئے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، حدیث سنو، حضور نے فرمایا میرے صحابہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کسرا مغلوب نہیں ہوئے گا اور میری امت لوگ ایران دے اندر غالب نہیں آن گے، کسرا مغلوب نہیں ہوئے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ بتلاؤ کسرا مغلوب تو ہویا، ایران فتح تو ہویا، ایران وچ بیٹھ کے روٹی کھانا آسان ہے، ایران فتح کر کے تو دتا کس نے ہے؟ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور محمد علی جناح دا بھی پاکستان وچ حیا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں پاکستان دا بانی ہے، ایران دا بانی میرا عمر فاروق ہے، حیا کرو، بانی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، لہذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص محبت عقیدت مسلمان ہوئے کہ عمر فاروق اسلام دا سپاہی ہے، اسلام دا سپاہ سالار ہے، اسلام دا ایسا مجاہد ہے کہ دنیا حضرت عمر فاروق دی عظمت رش کر دی ہے۔ ابو بکر جیسے عظیم لوگ رش کر دے سن، عمر فاروق دی عظمت اور شان تے، اور میرے ابو بکر رضی اللہ تے شان مقام اپنی جگہ ہے۔ ایک صحابی دے بارے ایک پیغمبر دی ایسی ایسی حدیث نے کہ جنہاں تو ثابت ہوندا ہے کہ انہاں دے ایمان وچ، اسلام وچ، عقیدے اندر، عدالت کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو پہ صحابہ کرام دی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔